نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اولین تربیت یافتہ جو لوگ ہیں صحابہ اور اہل بیت، ہر لحاظ سے امت کے لیے یہ لوگ مینارہ نور ہیں۔ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی محبت بھی سکھائی، عقیدت بھی سکھائی، ان کے پیچھے چلنے کا سبق بھی پڑھایا۔ مسلمان کا یہ شیوہ ہے کہ ان سے زیادہ فیض حاصل کرے۔ ہمارے ہاں چند ایک صحابہ کا ذکر ہوتا ہے، اور باقی جو اتنے سارے لوگ ہدایت کی روشنی دے کے گئے اور جن کا نبی کریم سے پیار تھا اور نبی کریم کا ان سے بڑا پیار تھا، ان لوگوں کا بھی تو ذکر ہونا چاہیے نا۔ رجب شریف کی 12 تاریخ کو وصال ہوا ہے حضور کے بڑے پیارے چچا جان حضرت عباس کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی پیار ہے، اور حضرت عباس کو حضور سے بڑا پیار ہے۔ تاریخ کی بعض کتابیں بتاتی ہیں کہ 3 سال پہلے حضور سے ان کی ولادت ہوئی، لیکن پیار تھا۔ اور اگرچہ وہ چچا تھے پر محبوب کا جو وہ ادب کرتے تھے نا، چچا بھی تھے، عمر میں بھی 3 سال پہلے دنیا میں آئے۔ کسی نے پوچھا، اور مشہور قول ہے ان کا، کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ فرمانے لگے نہیں، بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ یہ ترتیب گفتگو کی اور یہ انداز ادب کا اور یہ رنگ انوکھا ان کا۔ بڑی جلدی اسلام کی روشنی سے آگاہ ہو گئے تھے، لیکن بعض حکمتوں کے تحت انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان جنگ بدر کے بعد کیا، ورنہ ہر مقام پر وہ دینی تحریک کے نہ صرف یہ کہ قائل رہے بلکہ سپورٹر رہے۔ اور مکہ شریف میں رہتے ہوئے مکے میں جن غریب مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا تھا ان کی معاملت بھی کرتے، سرپرستی بھی کرتے، اور یہاں سے مفید مشورے بھی حضور کو دیتے حضرت عباس۔ بلکہ بڑا شروع میں جب مدینہ شریف کے لوگ حضور سید عالم علیہ السلام کی خدمت میں آئے کہ آپ تشریف لے آئے ہمارے پاس، تو حضرت عباس نے ان سے کہا تمہیں حضور کی شانوں کا پتہ ہے، عظمتوں کو جانتے ہو؟ محبوب تو اپنے قبیلے میں بھی بڑی شان والے ہیں، اگر تو حفاظت کر سکتے ہو تو لے کے جانا۔ تو اہل مدینہ نے کہا کہ ہم جانیں قربان کریں گے، بچے یتیم کرائیں گے، ہر چیز سے بڑھ کر حضور کا خیال کریں۔ اور پھر جب محبوب نے ان سے مشورہ چاہا کہ مدینہ شریف جانا ہے، آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ تو حضرت عباس نے ہی رائے دی تھی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہلے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجیں، وہاں جب ماحول بالکل ٹھیک ہو جائے تو پھر آپ تشریف لے جائیں۔ تو ان کے مشورے پر نبی کریم نے حضرت مصعب ابن عمیر کو وہاں روانہ فرمایا۔ شروع سے قائل تھے۔ اور ایک اور بات، ان کی جو اہلیہ ہیں حضرت ام فضل، وہ جنہوں نے خواب دیکھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے وجود کا ٹکڑا میری گود میں آیا ہے، تو حضور نے فرمایا فاطمہ کے گھر رب بیٹا دے گا، تیری گود میں کھیلے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں کھیلے گی، حضرت عباس کی اہلیہ ہیں۔ اور یہ نبی پاک کی جو زوجہ حضرت میمونہ ہے، حضور کی زوجہ ام المومنین، ان کی یہ سگی بہن ہے۔ اور حضرت ام فضل کا یہ مقام ہے کہ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں سیرت کی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جس بی بی نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ حضرت عباس کی زوجہ ہے، حضرت ام فضل۔ اور بڑا پیار کیا نبی پاک سے، حضور ان کے گھر میں جا کے آرام کرتے، اور شہزادے حسنین کریمین تو بڑا ہی کھیلتے حضور کی چچی کے گھر میں جا کے۔ اتنی محبت جن سے ہو، ہمیں ان کا تعارف بھی نہ ہو، ہماری وہاں تک رسائی بھی نہ ہو، ہم ان محبت بھری ہستیوں پہ واری جائیں، قربان جائیں، ہماری اولادیں قربان جائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے، میں کہہ چکا کہ بڑا پہلے، بلکہ امام بہقی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت عباس ایک دن عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کی نبوت کی نشانیوں کا بڑا پرانا قائل ہوں۔ محبوب نے فرمایا چچا کس طرح؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پنگھوڑے میں تھے، آپ جدھر جدھر انگلی کا اشارہ کرتے تھے چاند بھی ادھر ادھر ہی چلتا چلا جاتا تھا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد، کیا اشاروں پر چلتا تھا کھلونا نور کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے میں تو اس دن کا قائل ہوں، بدر میں زبردستی لائے گئے تھے دباؤ ڈال کے، اور حضور نے یہاں سے آبا سے کہا تھا میرے چچا کو کچھ نہ کہنا، ان کو تو زبردستی لایا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کا پیار، اور جب یہ آئے نا تو حضور نے فرمایا اب آئے ہو تو فدیہ بھی دو۔
انہوں نے بھی عذرائے محبت کہا کہ کہاں سے دوں؟ تو حضور نے بھی عذرائے محبت فرمایا کہ وہ جو آتی دفعہ میری چچی کو پیسے دے کے آئے تھے کہ آ گیا تو استعمال کر لوں گا ورنہ تم یہ کام کر لینا. تو حضرت عباس تو سن کے کانپنے لگے, کہنے لگے وہ تو مجھے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں. یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں, محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورتی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ زمانہ جاہلیت میں بھی کچھ لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے. کچھ لوگ اس دور میں بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے, ان میں حضرت عباس کا شمار ہوتا تھا, بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز عطا کیا. بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے ذمہ مسجد لگتی ہے, بڑے خوش قسمت, بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی لگتی ہے رب کے گھر میں جھاڑو دینے کی, اپنے نصیبوں پہ رشک کریں. جن کی ذمہ داری لگتی ہے, جن کے ہاتھ میں کنجی ہوتی ہے, وہ کبھی دروازہ کھولتے ہیں اللہ کے گھر کا, کبھی بند کرتے ہیں. کبھی یہ سعادتیں محنت سے نہیں ملتی ہیں, خدا کے فضل سے ملتی ہیں. انہیں بھی عاجزی کرنی چاہیے اور ہمیں بھی ان لوگوں کو رشک کی نظر سے دیکھنا چاہیے, رشک کی نظر سے جو یہ والی خدمات سر انجام دیتے ہیں. بڑی پرانی بات ہے, ہم ایک جگہ میں بیٹھے ہوئے تھے, طلباء, ہمارے استاد بھی تھے. تو ایک صاحب آگے کہنے لگے تسی مسیح توڑو. تو ہمارے استاد سے فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ, فرمانے لگے اللہ کے فضل سے, اس کے کرم سے. اس کے ساتھ یہ بھی شامل کر لیں, ان سعادت بزور بازو نیز, یہ سعادتیں بازو کی طاقت سے ملتی ہیں. یہ تو تب ملتی ہیں جب خدا فضل فرماتا ہے. حضرت عباس کو یہ اعزاز ملا کہ ان کے والد جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی دیکھ بھال کرتے, آب زمزم کا بندوبست کرتے, زائرین کو آسانیاں دیتے. ان کے بعد یہ خدمت حضرت عباس کے حصے میں آئی. حضرت عباس ڈیوٹی کرتے, روب بڑا تھا, قد بڑا تھا. کبھی بولتے تھے نا رات کو پہاڑی پہ چڑھ کے تو 8 میل تک آواز سنائی دیتی تھی. یہ جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے نا, اسے بازو کا سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں. اس میں کسی چیز کا انتظام کرنا ہوتا ہے نا, اس میں سخت فیصلے بھی, یعنی ڈاکٹر کے پاس لوگ علاج کرانے جاتے ہیں پر کبھی کبھی اسے آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی وہ مناسب سمجھتا ہے تو کوئی انگلی کاٹ بھی دیتا ہے. اب یہ اس کا ظلم نہیں ہے, یہ باقی ساری ذمہ داری ہے اس کی. اس نے انصاف کیا, جڑی بوٹی کاٹے تو اصل فصل کا بھلا ہوتا ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے نا بندوبست, اس سے لوگوں کو شکوے بھی ہوتے ہیں. دیکھو جی فلانے سے کو چھٹی دے دی, فلانے سے معاف کر دی, یہ شکوے بھی ہوتے ہیں. لیکن چونکہ وہ ایڈمنسٹریٹر ہے, اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ سخت فیصلے کرنے ہوتے ہیں. حضرت عباس کا روب تھا, کسی کی طاقت نہیں تھی حرم شریف میں کوئی بات بھی کر سکے, نہ کوئی غیبت کر سکتا تھا, نہ کوئی غلط جملہ نکالتا تھا. یہ حضرت عباس کا روب تھا. فرماتے تھے یہ رب کا گھر ہے, اس کا ادب کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز دیا, شان دی. نبی پاک صاحب الاخلاق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے ہیں. ایک دن حضور نے فرمایا, امام سیوطی نے بھی اس کو لکھا ہے اور امام طبرانی نے بھی. ایک دن حضور نے فرمایا چچا کل گھر رہنا, میں آپ کے گھر آؤں گا. اور یار سارا زمانہ منت کرے کہ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے. لوگ منت کرے اور یہاں حضور خود فرمایا چچا میں آؤں گا کل تمہارے گھر. ملک بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چچا کل گھر رہنا, میں آؤں گا. چاشت کی نماز کے بعد محبوب ان کے گھر گئے. اتنا پیار ہے چچا سے, اتنی محبت ہے نبی پاک کو. اپنے اس قریبی سے تشریف لے گئے اور پھر ان کو سارے خاندان سے کہا ایک جگہ اکٹھے ہو جائے. جب وہ اکٹھے ہو گئے تو اپنی مقدس چادر اوپر ڈال دی سب کے, اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ یہ میرے چچا ہے, میرے والد کی جگہ ہے. یا اللہ یہ میرا خاندان ہے. مالک جس طرح میں نے انہیں اپنی چادر میں چھپا لیا ہے تو بھی رحمت میں چھپا لینا اور دوزخ سے ہمیشہ کے لیے دور فرما دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا. میرا یہ تجربہ ہے, بھتیجے بڑے پیارے لگتے اور بھتیجوں کو بھی چچا پیارا, لیکن وہ چونکہ برابر کا شریک ہوتا ہے نا ابا جائیداد میں چچا کے ساتھ, تو پھر تھوڑی بہت ہلکی ہلکی رنجشیں بھی. میں اکثر کہتا ہوں کہ بندہ اپنے بچوں کے بھائی کی غلطیاں بیان کر لیتا ہے نا پہلے, کبھی غصہ آتا ہے, پھر وہ ساری باتیں کر بیٹھتا ہے, لیکن اندر سے نا وہ بھتیجے برے لگتے نہیں. وہ اپنے بچوں سے ڈرتے ڈرتے باتیں کرتا ہے. میں ویسے بچے کہہ رہا ہوں, آپ نے کچھ اور بھی سمجھنا ہو تو سمجھ لیجئے گا. میں ویسے بچے کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈرتا ڈرتا باتیں بھائیوں کی کرتا ہے, لیکن بہرحال وہ پیارے
ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے ہمارے والد صاحب کبھی چچاؤں کو ضرورت پڑ گئی کوئی ضرورت تو اب وہ بات بلا کس طرح کرتے, وہ میرے کو نہ پھر 2 لاکھ مانگ لیا ہے, میں نہیں انہیں دے سکتا, انہیں نہیں میری روپیہ لاکھ کو دیاں گا پتر کنے کو دا پیچھے. تو میں ان کا چہرہ دے کے کہتا تھا, میں کہا بھائی دل تو 2.5 دن تے کردا ہے, لیکن وہ ہمیں مطمئن کر رہے ہیں نا, آپ ہمیں راضی کر رہے ہیں, دل تو کردا ہے کہ انہیں 2 مانگے تو میں انہوں 2.5 دیا. پیارے ہوتے ہیں نا بھائی, کیا کیا جائے, ان جیسا رشتہ کوئی نہیں. لیکن وہ بندہ باتیں کر بیٹھتا ہے تو تھوڑا بہت پھر وہ نا اپنے بچوں کو مطمئن کرنے کے لیے, وہ بھی میں نے بھائی دیکھے ہیں جو دروازوں پہ کھڑے ہو کے بھائیوں کو دیکھتے ہیں, بیماریوں سے دیکھتا ہے, ایسے قد اونچا ہوتا ہے میرا بھائی فلانی جگہ کامیاب ہو گیا, یہ ہوتا ہے, کیا کیا جائے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سے پیار اور نبی کریم کا اپنے چچا سے پیار, یہ کوئی انفرادی سا رنگ ہے, انفرادی سا. اور پھر چچی کا پیار. ایک دفعہ حضرت ام فضل نے نا لاٹھ لے کے ڈنڈا لے کے مارا ابو لہب کو, اس نے کوئی بات ایسی کر دی تھی تو چچی نے مارا. کہ چچی کا حضور سے بڑا پیار. میں کبھی کہتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری باتیں مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے نا, صرف پتہ چل جائے, ان سے اتنی روشنی ملے گی کہ ہمارے گھروں تک نور آئے گا, ہماری گھریلو زندگیاں سکون میں آ جائیں کہ اگر ان لوگوں کے حالات ہم تک آ جائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت کرتے. 3 چیزیں بڑی زیادہ تھیں حضرت عباس کے اندر, خود حضور نے بیان فرمایا. فرمایا کہ تو عباس سخی بڑے, اور یہ یاد رکھیے گا بخاری میں پورا باب ہے کہ بندہ جیب کا سخی نہیں ہوتا, سخی بندہ دل کا ہوتا ہے. حضرت عباس سخی بڑے تھے, صلہ رحمی کرنے والے بڑے تھے, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتے تھے, بہترین. تیسری بات یہ تھی کہ غلام آزاد کراتے تھے. اس کا اگر آج آپ اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو جو لوگ مقروض نہیں ہو جاتے. جب تک بندے کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں تو رشتہ دار بھی پہنچتے ہیں, دوست بھی پہنچتے ہیں, لنگر بھی چلتے ہیں, چندوں والے بھی پہنچتے ہیں. مسجد بنانی ہے, مدرسہ بنانا ہے, قبرستان کا مسئلہ ہے, گلی بنانی ہے, سارے پہنچتے ہیں. اور اگر قرضہ چڑھ جائے تو پھر ادھر ادھر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں اس نے دھوکے کیے, اس نے فراڈ کیے, اس نے فلان کیے. اور خدا کے بندو, قرضہ تو چڑھ ہی جاتا ہے, اور اگر قرضہ ولیوں پہ رہا, صحابہ پہ رہا, انبیاء پہ رہا, یہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ آپ جس بندے کو جس اینگل سے بھی دیکھیں. اس پر میں رات دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ ایک بندہ مصیبت میں اور دوسرا اسے دیکھ کے خوشی کا اظہار کر رہا ہے. معاذ اللہ, ایک بندہ مشکل میں ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو مصیبت میں دیکھ کے خوشی کا اظہار نہ کرنا, ورنہ اس پہ اللہ رحمت کر دے گا اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے گا. ہم تو الٹا کہانیاں بناتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, بندہ الجھ جائے تو طنز کرتے ہیں. باغا اندر ہریل توتا تے نمیا نمیا روے, تے آکھے باغا والو پتھر نہ مارو متے کوئی پردیسی ہوئے. پہلے ایک آدمی تکلیف میں ہو, تاڑی مار اڑانا باہو وسی تے گئی اڈن آ رہے, پہلے دکھ میں ہے اور تو اور تکلیف دے رہا ہے. اس لیے عزیزو, یہ جو انداز ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. حضرت عباس کا طریقہ کیا ہے, یہ جو ہوتے تھے نا غلام, ان کی گردنیں پیسے لے لیتے تھے, ان کے مالک تو گردنیں. چلے آج بھی اگر آپ نے ترجمہ کرنا ہو تو لوگ ایڈوانس لے کے نہیں بیچارے پھنس جاتے, جان چھوٹتی ہے پھر اس ملازم کی. تھوڑے تھوڑے قرضوں میں لوگوں کو قیدی نہیں بنا لیا جاتا. حضرت عباس کا شوق تھا غلاموں کو خرید کے آزاد کرنا. کہتے تھے اللہ کے بندے آزادی سے زندگی گزارے تو میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. غلام آزاد کرنا, اور بھائی مقروض کو تو زکوٰۃ بھی لگتی ہے. ہمارے یہاں جب لوگ مقروض ہو جاتے ہیں تو معاذ اللہ خودکشیاں کرتے ہیں. کیوں کہ ہم آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ نہیں تھامتے, ان کی مدد نہیں کرتے. حضرت عباس نے تو وصال سے کچھ دن پہلے اپنے شہزادے سے فرمایا یہ میں نے 70 لوگوں کی لسٹ بنائی ہے, یہ غلام ہے پتر, ان کو خرید کے آزاد کرنا ہے. 70 لوگ آزاد کیے انہوں نے. لوگوں کی گردنیں چھڑانے کے لیے کردار ادا کریں. اگر کوئی بیچارہ کہیں الجھ گیا تو بازو تھام کے باہر نکالیں, یہ خیر والا کام ہے, اسے کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورت مسجد مبارکہ نا, مسجد نبوی شریف, اس کے بالکل ساتھ پہلے تو حضرت عباس نے کئی دفعہ کہا یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں مدینے, فرمایا آپ وہاں ٹھہریے. اور حضور فرمانے لگے میں نبیوں میں آخری ہوں اور لگتا ہے آپ ہجرت کرنے والوں میں آخری ہوں گے مدینے کی طرف آنے میں. خود حضور نے جب اجازت دی تو تشریف لائے, مسجد نبوی کے ساتھ مکان بنایا. حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تھا. یہ آپ کو کتب حدیث میں ہر جگہ حدیث ملے گی, اور مسند امام احمد بن حنبل میں ملے گی. آپ گزر رہے تھے حضرت عمر فاروق, تو حضرت عباس کا گھر قریب تھا, تو جمعے والا دن, بعض کتابوں میں آتا ہے جمعے کا دن تھا, حضرت عمر آ رہے تھے اور انہوں نے نا اوپر کوئی مرغا بھی ذبح کیا ہوا تھا اور پانی بھی چل رہا تھا, تو پرنالا گلی میں تھا, وہ پانی حضرت عمر پہ گرا.
آپ نے محسوس کیا کہ تو باقی نمازیوں کو بھی تکلیف دیتا ہوگا. کئی مسجد کے دروازے پر پرنالا ہو تو کوئی برداشت کرتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا اکھیڑ دو پرنالا، اکھیڑ دیا. سیدنا فاروق اعظم نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد حضرت عباس آئے رضی اللہ تعالیٰ، کہنے لگے پرنالا آپ نے اکھیڑا. جناب عمر نے وجہ بیان کی، فرمایا وہ چینٹے پڑتے تھے، نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی، معقول وجہ، اکھیڑ دیا. حضرت عباس کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے، میں آپ پر کوئی جبر نہیں کرتا، کوئی میں جواب میں کوئی بات نہیں کرتا، ایک بار صرف کہتا ہوں وہ سن لیں گے. حضرت عمر نے کہا کہیے. تو حضرت عباس کہنے لگے جب میں یہ مکان بنا رہا تھا تو حضور تشریف لائے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا میرے کندھوں پہ خود سوار ہو کے اپنے دست مبارک سے یہ پرنالا لگایا تھا. کپڑے پہ چیٹے پڑے ہیں نا، وجہ تو موجود ہے نا. اب حضرت عمر نے اس پر کیا تبصرہ کیا؟ تھوڑا سائڈ پہ کر لیں، چلے اگر حضور نے لگایا تھا تو اس کو دوسرے کونے پہ لگا لیں، کوئی تبصرہ نہیں. تم کہتے ہو کبھی تعمیر کے نام پر، کبھی فلاں چیز کے نام پر، کبھی فلاں چیز کے نام پر. حضرت عباس نے کہا عمر نبی پاک نے لگایا تھا. اتنے لفظ ہیں، ختم ہو گئی ساری وجوہات. حضرت عمر تو اتنا روئے کہ بیٹھ گئے، آنسو نکل آئے آنکھوں سے. کہنے لگے عباس میرے ساتھ چلیے، اسی جگہ جاتے ہیں جہاں سے پرنالا کھیڑا ہے. آپ اس طرح کریں، اب آپ میرے کندھوں پہ چڑھے اور اس کو دوبارہ لگائیں. جس چیز کو رسول کریم نے جہاں لگایا تھا اس کو ہٹانا. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. میرے دوستو یہ تو انداز ہمیں صحابہ نے دیا ہے، اور ہمیں تم جو سبق پڑھاتے ہو وہ جانے کہاں سے آیا ہے؟ تم ہمیں کدھر لے جانا چاہتے ہو؟ میں کئی دفعہ کہتا ہوں یا ہمیں سمجھا دو، نہیں تو پھر ہم سے سمجھ لو، آ جاؤ ہم سے سمجھ لو. یہ ساری چیزیں جو چمکتی دمکتی ہیں کتب احادیث میں، ان کا کیا کیا جائے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے آپ کو تکلیف دی عباس اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے آپ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. فرمایا آپ میرے لیے والد کی طرح ہیں، جگہ ہے. حضرت عباس حضور کے چچا، سب لوگ احترام کرتے ہیں حضرت عباس. وہ آتے تو صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. حضرت عباس سے مشورہ لیا جاتا، ان کی رائے پہ عمل کیا جاتا، حتیٰ کہ حضرت صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت عباس جتنی مرتبہ آتے سیدنا صدیق اکبر اتنی مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، انہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ سواری پہ جا رہے ہیں، گھوڑے پہ جا رہے ہیں، اونٹ پہ جا رہے ہیں، سامنے سے حضرت عباس آ گئے. اور میاں عزت والا کسی کو عزت دیتا ہے، قدر والا ہی کسی کی قدر پہ جانتا ہے. یہ دونوں سواری پہ جا رہے ہیں، سامنے سے حضرت عباس آ گئے، دونوں سواری سے اتر جاتے، اتر کے کھڑے ہو جاتے. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تو پھر دوبارہ سواریوں پہ بیٹھتے. ادب سیکھ لو ان لوگوں سے، احترام سیکھ لو ان لوگوں سے، نسبتوں کا قدر سیکھ لو ان لوگوں سے، اور سنگیوں محسنوں کے عزیزوں کا احترام سیکھ لو. ہمیں میاں صاحب نے بھی کہا تھا اصلہ نال یہ نیکی کریے تے نسلہ ٹاٹ نہیں پھیل دے. اپنے مشائخ کی اولادوں تک، استادوں کی اولادوں تک کا احترام ہمیں بزرگوں نے بتلایا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سبق ہمیں وہاں سے ملا ہے، وہاں سے ملا ہے، نسبتوں کا احترام وہاں سے ملا ہے. میرے عزیز، حضرت علی پتہ کیا کرتے حضرت عباس کے ساتھ؟ ان کے ہاتھ چومتے اور کہتے چاچا مجھ سے راضی رہنا، راضی رہنا. تو حضرت عباس کو بڑا پیار تھا، وہ ماتھا چوم لیتے مولا علی شیر خدا. صحیح بخاری میں حدیث ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک، مدینہ شریف میں بارش نہیں ہوتی، لوگ پریشان ہیں. سب لوگوں کو لے کے حضرت عمر باہر نکلے، آؤ دعا مانگے بارش کے لیے. سب صحابہ موجود تھے، بیچ میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو تھام کے جناب عباس کو آگے کیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. کہا اے اللہ، ہم تیرے نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ تیری بارگاہ میں لایا کرتے تھے، عرض کرتے تھے تو رحمت کرتا تھا. آج تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے، تیرے محبوب کے چچا کو لے کے آئے. بخاری ہے، یا اللہ تیرے محبوب کے چچا کو لائے، مہربانی فرما. حضرت عمر نے دعا کی حضرت عباس کے وسیلے سے. چلے نہ ایمان دو قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے، اور تیرا وسیلہ دیا نہ جائے تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے. لبوں پہ ایاک نستعین ہے، پر اس حقیقت پہ بھی یقین ہے اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے. کچھ بوجھ انسان کے ظاہری ہوتے ہیں اور کچھ باطنی ہوتے ہیں. ظاہر کے جو بوجھ ہوتے ہیں وہ بھی انسان کو تکلیف دیتے ہیں، اور باطن کے بوجھ بھی تکلیف دیتے ہیں. آپ کے کپڑے میلے کچالے ہو جائیں یا بالوں پہ مٹی لگ جائے، گرد لگ جائے، تو آپ کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے.
آپ جب غسل کر لیتے ہیں، کپڑے بدل لیتے ہیں، دھلے ہوئے پہن لیتے ہیں، تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ طبیعت کچھ ہلکی پھلکی سی ہو گئی، ذہنی طور پر آپ اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ اسی طریقے کا معاملہ آپ کے باطن کے ساتھ بھی ہے۔ کچھ لوگ تلخ ہیں، پریشان ہیں، طبیعت بڑی کڑوی ہو گئی ہے، غصہ بڑا آتا ہے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، میں اتنا پریشان کیوں ہوں، بور کیوں ہوتا ہوں؟ تو وجہ ہے نا اس کی دل پہ بوجھ بڑا ہے۔ حسد چھوڑ دینا چاہیے، عداوت چھوڑ دینی چاہیے، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا چاہیے، سوچیں اچھی رکھنی چاہیے، دل کو صاف کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ باطن کو ہلکا پھلکا کر دے، ٹھنڈا ٹھار ہو جائے۔ اس لیے کہ ہر شے تو دل کے اندر ہے، ایمان بھی، نفاق بھی، کفر بھی، اسلام بھی، سارا کچھ اسی کے اندر ہے۔ بلکہ حضرت سلطان صاحب نے تو کہا تھا کہ 14 طبق دلے دے اندر تے تمبو وانگوں تانے ہو، تمبو وانگوں تانے، یعنی ایسے چھائے ہوئے۔ دل جب ٹھنڈا ہوتا ہے، تسلیم والا ہوتا ہے، اور باطن کے اندر جب انسان سکون میں ہوتا ہے، ہم نے بہت ساری چیزیں اپنے دلوں میں بٹھا رکھی ہیں، چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، اور وہ اندر جم گئی ہیں، انہوں نے گھر کر لیا ہے، اندر ڈیرا لگا لیا ہے۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کا با یک دل بہتر است۔ فرماتے تھے دل پہ توجہ دے، یہ ٹھیک ہو گیا تو 1000 حج سے بھی تیرے لیے بہتری ہو جائے گی۔ تو جہاں سے مالک کا جہاں ڈیرا ہونا ہے، وہ چیز میلی کچیلی ہے، بڑی بری حالت ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں نے، قدورتیں، نفرتیں، موقع بھی آتا ہے نا جب صاف کرنے کا، تب بھی نہیں کرتے، کوئی معافی مانگنے آ بھی جائے تو نہیں دیتے، کوئی بندہ وضاحت دے کہ کہنا بھی چاہے نا کہ یہ معنی نہیں تھا، وہ میرا یہ مطلب تھا، تو اس وضاحت کو قبول کرنے کو تیار بھی نہیں ہوتے۔ ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، جان اڑے ہوئے، پتہ نہیں کیا بن کے بیٹھ گئے۔ اور بڑے سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے موقع دیا تھا، آئے تھے لوگ درگزر کا سوالی بن کر، لیکن وہ نہیں کرتے۔ جب آپ اپنے دل پہ بوجھ بنا لیں گے، مختلف چیزیں طاری کر لیں گے، وہ اندر سلگتی ہیں، اندر آپ کے وہ میل کچیل بڑھا دیتی ہیں، بوجھ بڑھ جاتا ہے، طبیعت تلخ ہو جاتی ہے، زبان کڑوی ہو جاتی ہے، لب و لہجہ کانٹوں کی طرح چبھتا ہے لوگوں کو۔ لیکن اگر دل آپ صاف رکھیں، ٹھنڈا رکھیں، حوصلے والا رکھیں، آپ کے اندر کوئی شے نہ ہو کسی بندے کے لیے، تو پھر آپ یقین کریں کہ زندگی بڑی مزیدار ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کو سکون ملتا ہے، پھر آپ نماز بھی تسلی والی پڑھیں گے، لوگوں سے ملیں گے تو انہیں اپنا سمجھ کے ملیں گے، کیونکہ اندر شے ہی کوئی نہیں جب تو۔ اور جب آپ رات کو سوئیں گے تو پھر بھی رب کریم قرار والی نیند عطا فرمائے گا۔ لیکن جب وہ تلخیاں، وہ بوجھ، کل فلانے نے یہ کہا تھا تو آج سارا دن منصوبہ بندی کی کہ تگڑا جواب کیسے دینا ہے، کل ایک نے اینٹ پھینکی تھی تو آج پتھر جمع کر کے رکھے ہیں کہ مجھے موقع ملے گا تو میں نے برسانے ہیں، تو پھر تو آپ اس کام لگے ہوئے ہیں، پھر تو جان چھوٹے گی نہیں، اس کا کوئی حد بندہ ہی نہیں۔ ہر شعبے کے اندر کچھ لوگ اعلیٰ ہوتے ہیں، کچھ افضل ہوتے ہیں۔ مجھ سے آپ پوچھیں گے کسی بڑے آدمی کا نام بتائیں تو میں نے تاجر کا تو نہیں نہ بتانا، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا کہ فلاں بندہ اللہ کا بہت بڑا نیک آدمی ہے، میں بتاؤں گا فلاں بندہ بڑا زبردست حدیث پر نظر رکھنے والا عالم ہے۔ میں تو اپنے شعبے کے تعلق سے بات کروں گا کہ فلاں آدمی زبردست مفتی ہے اپنے شعبے سے۔ آپ پوچھ لیں کسی تاجر سے کہ آپ کسی بڑے آدمی کا نام بتائیں تو اس نے عالم کا تھوڑی بتانا ہے، وہ کہے گا فلاں آدمی جو ہے اس کا کاروباری معیار بھی اچھا ہے، اسٹیٹس بھی اچھا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ میں بھی بڑا تجربہ ہے، وہ اپنے رنگ میں بڑے آدمی کا نام بتائے گا۔ سیاستدانوں سے آپ بات کریں گے، وہ کسی بڑے سیاستدان کا نام بتائیں گے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، حضور انسان بڑا کون ہوتا ہے؟ انسانوں میں سے بلا افضل کون ہوتا ہے؟ سیاستہ کی حدیث ہے، حضور انسانوں میں سے افضل کون ہوتا ہے؟ انسانوں میں سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل سلامت ہو، زبان سچی ہو، وہ انسانوں میں افضل انسان ہوتا ہے۔ زبان کا سچا ہو، دل سلامتی والا ہو۔ صحابی نے ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی، پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زبان کی سچائی تو سمجھ میں آتی ہے، دل کی سلامتی کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا دل کی سلامتی یہ ہے کہ دل میں تکبر نہ ہو، دل میں حسد نہ ہو، دل میں کینہ نہ ہو، دل میں عداوت نہ ہو، قدورت نہ ہو، رب کریم کے بندوں کے بارے میں اس کا دل صاف ہو، زبان سچی ہو، وہ انسانوں میں افضل ترین انسان، ایک بہترین انسان ہے، بہترین۔ بہت سارے لوگ خوشامد اتنی سونی کرتے ہیں،
जफ्फी भी बड़ी तगड़ी डालते हैं। अल्लाह करे कि वो ना सिर्फ गले ना मिले, उनका दिल भी किसी से मिल ही जाए। सारी जिंदगी उन्होंने ताल्लुकात बनाए हैं लेकिन प्यार नहीं बढ़ाया। ताल्लुकात उनके हैं, वो बताते हैं मेरे बड़े ताल्लुकात हैं, फलाना से भी मेरा ताल्लुक है, फलाना भी मुझे जानता है, फलाना भी। ताल्लुकात होना और चीज़ है, लेकिन रूह और दिल का रिश्ता होना और चीज़। क्योंकि हम ज़ाती तौर पे किसी को अच्छा जानते ही नहीं, किसी पे आज तक दिल खड़ा ही नहीं हुआ, हमें कोई ना कोई कमज़ोरी नज़र आ जाती। और कुछ लोग मुआशरे में प्रमोट करते हैं इन चीज़ों को, बुग़्ज़ को, अदावत को। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, आलिम भी हैं, मुत्तकी हैं, नेक हैं, अल्लाह वाले हैं। तो एक साहब मुझे आके कहने लगे कि उन्होंने आपके बारे में ये कहा है। तो मैं चूँकि उनके बारे में मुझे पता है कि वो बंदा बड़ा ठीक है, तो मैंने उससे कहा कि उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो मुझे डिस्कस करे। तू चाय पी, खाना खा, लेकिन तू गलत डायरेक्शन पे चढ़ गया है। वो बंदा, उसको मतलब उसका कद काठ ही, वो बड़ा आदमी है, वो मुझे कैसे डिस्कस करेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो साहब चले गए। 2-4 दिन के बाद मुझे फ़ोन करके कहने लगे कि मैंने भी बड़ा वक्त गुजार दिया है, पर जो जवाब आपने दिया है ना, पिछली माफ़ी दे दे, आज के बाद ऐसा काम कोई नहीं करूँगा। हम ना चस्का लेके सुनते हैं ऐसी बातें जो हमारे दिलों में दूसरों की अदावत पैदा करती हैं। आपको पता ही नहीं आपके साथ लोग हाथ क्या कर जाते हैं। ओए होए होए, यानी आप उसकी भी बात सुनते हैं जो आपकी माँ के खिलाफ आपके बारे में बात कर रहा है। ओ खुदा के बंदो, उसकी भी सुन लेते हो जो आपके वालिद के बारे में जिसने बात, वो सुन ली आपने, यहां बिठा ली। यानी किबला, काबा, शेख, उस्ताद और मुर्शद के बारे में जिसने कच्चा जुमला, आपने वो भी सुन लिया। तो फिर तो आपने मौका दिया ना मैल को अंदर तक, रूह तक उतरने का। आपको पता है मेरे रसूल करीम का वो कल्बे अतर है जिसके बारे में रब फरमाता है कि नुज़िला अला कल्बिक, महबूब ये जो मैंने कुरान पाक नाजिल किया, मैंने आपके दिल पे नाजिल किया है। और अल्लाह फरमाता है महबूब आपको अल्लाह ने अपने फजल से, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम, अल्लाह ने फजल करके आपका दिल नरम कर दिया गुलामों के आगे। और ये मेरे रसूल पाक का कल्बे अतहर है। हुजूर फरमाते हैं कि मेरे गले से लेकर नाफ तक हजरत जिब्रील ने उंगली चलाई और मेरा सीना खुला और अंदर से दिल निकाला, और फिर रब ने जो मार्फत के नूर भेजे थे वो उसके अंदर दाखिल फरमाए। आप मेरी बात को समझे, इतना पाकीज़ा कल्बे अतहर, कोई चीज वहां जा सकती है? किसी शख्स का डाला हुआ फितना माज़अल्लाह कोई सोच भी सकता है वहां तक जाएगा? लेकिन आप पढ़ें तिरमिज़ी के लफ्ज, कलम टूट गए, तरबियत खत्म हो गई इन बातों पे। इतनी बड़ी बात अल्लाह के रसूल फरमाने लगे, सुनो भाई मेरे गुलामों, मुझे कोई बंदा किसी सहाबी के बारे में कोई बुरी बात ना पहुंचाए। हुजूर आपका तो दिल साफ है, आपका तो नूरुन अला नूर है, उससे तो कुरान गुफ्तगू करता है, कोई पहुंचा भी देगा तो क्या असर होगा। लेकिन हुजूर ने फरमाया वो दरवाजा खोल नहीं जिससे लोगों की अदावत दिल में आती है। फरमाया कोई मुझे किसी के बारे में कोई बात ना पहुंचाए, इसलिए कि मैं जब तुम्हारे सामने आना चाहता हूं तो खुले सीने के साथ आना चाहता हूं। आप मेरी बात को समझें। आप कहते हैं नहीं जी जरा सुनाओ भला वो क्या कह रहा था, करना बात जल्दी करना, बड़ी परेशानी लग गई है, जल्दी बताओ। तो अब वो बताएगा तो अंदर महल तो आएगी। लोग सुनते हैं, तलाश में रहते हैं। वो मेरी बात नहीं है, आरफ़ रूमी की बात है। वो कहते हैं मक्खियां 2 किस्म की होती हैं, एक जब भी बैठती है फूल पे बैठती है, लेकिन फिर जब छोड़ती है तो शहद छोड़ती है, और एक जब भी बैठती है किसी गंद पे बैठती है, कोई कमज़ोरी ढूंढती है, कोई गलत बात तलाश करती है, फिर जब छोड़ती है तो बीमारी छोड़ती है। आप उन मक्खियों से बचें जो गंदगी तलाश करती हैं और फिर आपके दिल में बुग़्ज़ उगाती हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया खबरदार मुझे कोई बात ना पहुंचाना। मैं नहीं चाहता कि जब कोई बात पहुंच जाती है तो फिर मजमे में बंदा नजर डालता है तो वो बंदा चुभता है जिसके बारे में पता होता है कि इसने ये कहा था, ये किया था। तो हुजूर फरमाते हैं मैं जब तुम्हारे सामने जाना चाहता हूं तो खुले दिल के साथ जाना चाहता हूं। तो अदावत प्रमोट होती है, बाकायदा कहानियां सुनाई जाती हैं, खबरनामे जारी किए जाते हैं, फटाफट जनाब तैयारी होती है। और ये और मैं कहता हूं कि करने वाले का इतना नुकसान नहीं, सुनने वाले बड़े शौक से सुन रहे होते हैं। ये गलत है, ये अच्छे लबो लहजे वाले लोग ये काम नहीं करते। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को इस बाबत बार बार इरशाद फरमाते हैं। एक दिन हुजूर फरमाने लगे कि मुझे तुम पर डर है कि पुरानी उम्मतों की बीमारी कहीं तुम्हारे अंदर भी सरायत ना कर जाए।
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایسی کون سی چیز ہے جس سے آپ کو بھی ڈر ہے، اور وہ کون سی بیماری ہے؟ بعض لوگوں نے یہ شاید سمجھا کہ وہ کوئی طاعون کا یا کوئی اور گہرا مرض ہے، تو حضور فرمانے لگے نہیں، پرانی امتوں میں نا بیماری تھی تکبر کی، حسد کی، بغض کی، عداوت کی، دل ایک دوسرے کے بارے میں سخت ہو گئے تھے۔ آپ کبھی پڑھے نا بنی اسرائیل والوں کو، فرعون کی فوجیں پیچھے لگی ہوئی ہیں، آگے دریا آ گیا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام حکم دے رہے ہیں کہ رب نے رستہ بنا دیا نکلو، لیکن ان کا اعلان ہے کہ چونکہ ہم اگرچہ آپ کے ماننے والے ہیں، اگرچہ سارے فرعون کو دشمن جانتے ہیں، پر 12 قبیلے ہیں، آپس میں چونکہ ہماری لڑائی ہے، ایک رستے سے نہیں گزریں گے، ہمیں 12 رستے چاہیے۔ شدید پیاس لگی ہے اور ان سے کہا گیا کہ ڈنڈا ماریں گے جناب موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ، اللہ وہاں سے چشمے نکالے گا، پی لو۔ انہوں نے کہا ایک نہیں پئیں گے، 12 قبیلے چونکہ ہمارا اختلاف ہے، ایک سے پانی نہیں پی سکتے، ہمیں 12 الگ الگ چاہیے۔ حضور فرمانے لگے وہ جو پرانی امتوں میں عداوتوں کی بیماری تھی، مجھے ڈر لگتا ہے وہ تمہارے بیچ نہ آ جائے۔ اور یارو اتنی سخت عداوتیں، اتنا گھٹن، اتنی ہماری طبیعتیں ایک دوسرے کے بارے میں سخت۔ آپ کبھی لوگوں کا لب و لہجہ محسوس کریں، جب وہ کسی کے خلاف گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ تو شخص شاید مار دینا چاہیے، اتنا برا ہے۔ تھوڑی سی اختلاف رائے کو اتنی شدت کی عداوت بنا لینا، اتنا برا۔ کئی اللہ والے چھپ گئے، بہت سارے رب کریم کے بندے تھے جو دنیا چھوڑ کے کونوں میں لگ گئے، انہوں نے کہا اور نہیں گزارا ہوتا ہو بھائی، اتنا خوفناک۔ میں کسی کمزور آدمی کی بات نہیں کرنے لگا، ایک دلیر آدمی، حسباً نسباً اخلاقاً مروتاً، ہر تعلق سے شانوں والے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے آدمی کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اگر 2 سال امام جعفر صادق کے پاس نہ رہتا تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ امام جعفر صادق تربیت جب کی تو کن کی امام اعظم کی، حضرت داؤد طائی کی، جناب سفیان ثوری کی، اور شاہ فرید الدین عطار فرماتے ہیں آخری عمر میں حضرت جعفر صادق، امام جعفر صادق نا حجرے میں بند ہو گئے تھے، باہر نہیں آتے تھے، بس اسی کسی دے کچھ نہیں جلا کے تے نہ کوئی ساڈا دردی حجرے میں۔ ایک دن حضرت سفیان ثوری نے منت کیا کہ ان کے بچوں کی، خدام کی، کہ حضرت سے کہو میں پرانا نوکر ہوں، مجھے تھوڑی زیارت کا موقع مل جائے، میری تو آنکھیں ترس گئی، کرم نوازی ہو جائے۔ تو حضرت کو جا کے عرض کی کہ سفیان ثوری منت کر رہے ہیں، آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت سفیان ثوری اندر گئے تو درد سے کہا حضور آپ تو 2 جملے کہتے تھے تو دل بدل جاتے، کتنے لوگ منتظر ہیں آپ کے کلمات طیبات کے لیے، زیارت مقدسہ کے لیے، اور آپ یوں گوشہ نشین ہو گئے۔ تو جگر گوش رسول، نواز رسول امام جعفر صادق آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے سفیان تمہیں کیا بتاؤں، لوگوں کے لفظوں میں بڑا پیار ہے پر دلوں میں وفا کوئی نہیں، اور بے قدراں کچھ قدر نہیں کیتی خوب تسلی ہو، یہ دنیا دار پجاری زر دے کتیاں دے گل ٹلی، قدر نہیں کی لوگوں نے۔ میں اب میں اپنا آخری وقت اپنے رب رسول کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کے لفظوں میں بڑی وفا ہے پر دلوں میں ان کے وفا، امام جعفر صادق جیسے لوگ چھپ گئے۔ ہم اپنے رویوں سے اگر ان چیزوں کو نکالیں گے، دلوں کو صاف کریں گے، تو بڑے بڑے قیمتی وجود ہیں جن سے ہمارا رشتہ قائم رہے گا۔ لیکن اگر حسد کی، عداوت کی، بغض کی یہ بھٹیاں جس طرح تپ رہی ہیں آج معاشرے میں، یہ تپتی رہیں تو بڑے بڑے لوگ ہیں جو منظر سے ہٹ جاتے ہیں، مقابلہ نہیں کر پاتے لوگوں کی عداوتوں کا۔ رب کریم کا بندہ صاف دل ہوتا ہے، وہ حسد بغض عداوت کا مقابلہ نہیں کرتا، وہ کونے میں ہو جاتا، وہ کہتے میں اس دوڑ والا نہیں ہوں۔ اس لیے کہ اللہ کے بندے تلوار کے ساتھ، تو میں بڑی بات کرنے لگا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو، رب کے بندے تلوار سے تو لڑائی کر لیتے ہیں، پر منافق کے نفاق کے ساتھ مقابلہ کیسے کریں؟ وہ کس طرح کر کے وہ اس جگہ پہ آ کے سازش کریں جہاں چھوٹے لوگ سازش کرتے ہیں، پھر وہ بچنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دوری نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، جس دل میں تو مکی ہے وہی چھپ کے بیٹھ جا، پھر وہ لوگ نکل جاتے ہیں۔ اپنے دل کو کشادہ کریں، حوصلوں کو بڑا کریں، آپ اپنے دل میں سکون پائیں، اطمینان قلبی اللہ کریم عطا فرما۔ اور یہ آتا کیسے ہے بغض؟ ایک تو سوچیں بڑا اچھا، ہمیشہ صحیح سوچیں، ہماری سوچیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں، درست سمت اپنی سوچوں کو لے کر کے جائیں، آپ اچھا گمان رکھیں، سوچوں کو مثبت رکھیں۔ ایک تو سوچ مثبت، دوسرا میں آپ سے منت کروں گا، آج بڑا سونا وقت ہے، زندگی میں دولت کی دوڑ کبھی نہ لگانا، کبھی نہ،
اور زندگی میں کسی بندے کو بھی تولنا ہے تو اسے دولت کے ترازو میں نہیں تولنا، قطعاً نہیں، ورنہ عداوت ختم ہی نہیں ہوگی۔ آپ یقین کریں، ہم پینڈو لوگ ہیں، چھوٹے بھائی کو کسی نے تھپڑ مار دیا تو بڑا دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، حوصلہ مند بڑا بھائی حوصلہ مند تھا، دلیر تھا، پر وہ باہر آیا، اس نے کہا میں کاٹ کے رکھ دوں گا، کسی کی جرأت ہے میرے بھائی کو ہاتھ لگائے؟ اور اس کی ماں نے بھی کہا، پر اس نے کہا ماں نہیں، میری بات میرے پرانو میرے ہوں دیا، سوال ہی نہیں۔ اوہو، پھر دولت نے بغض پیدا کر دیا، پھر وہی بڑا بھائی خود بندوق لے کے چھوٹے پہ تان کے کھڑا ہو گیا کہ کارنل والا پلاٹ دے ورنہ گولی مارنے لگا۔ اوہو، اتنی عداوت دولت کی خاطر۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، بہت سارا مال آ گیا، مسجد نبی میں ڈھیر لگ گئے، تو حضرت فاروق اعظم مسجد نبی کے ستون سے لپٹ کے رونے لگے، آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ عمر شکر کا ٹائم ہے، آپ رو رہے ہیں، فرمانے لگے حضور کا زمانہ اچھا تھا، سویرے روٹی ملتی تھی، شام نہیں ملتی تھی۔ ابو بکر کا دور اچھا تھا، ایک وقت کھاتے تھے، ایک وقت بھوک کاٹتے تھے، میرے لیے یہ آزمائش رہ گئی تھی، اتنے اتنے ڈھیر مال کے آ رہے ہیں۔ آپ فرمانے لگے تمہیں نہیں پتا، جہاں مال آتا ہے وہاں عداوت بھی آتی ہے، بغض بھی آتا ہے، نفرتیں بھی آتی ہیں، اب تباہی اترے گی، اب اس کے لیے لوگ لڑیں گے، اب بھاگیں گے، لالچ کے رشتے بنائیں گے، اب لوگوں کو شیشوں میں اتارنے کی کوشش کریں گے، جھوٹ بولیں گے، چاپلوسیاں کریں گے، خوش آمدیں کریں گے، تباہی اترے گی۔ او یار، رشتوں کو پیسوں کے ترازو میں نہ تولیں، ورنہ عداوت بڑھ جائے گی۔ دولت بڑا بغض پیدا کرتی، اس کی دوڑ لگ جاتی ہے۔ بھابھی کہتی ہے بھائی سے کہ تیرا بڑے بھائی نے خرید لی ہے فلانی چیز، اب تو نہ خریدے تو گزارا نہیں ہوتا۔ وہ بڑی دور چلے گئے لوگ، نفرتیں، عداوتیں عروج پکڑے، کبھی نہ تولیں، کبھی۔ او یار، بھائی سے پلاٹ اچھا ہوتا ہے، بھائی سے پلاٹ اچھا ہوتا ہے، ماں جایا بھائی، اس سے دولت اچھی ہوتی ہے، اس سے مکان اچھے ہوتے ہیں، بھائیوں سے بڑھ کے ہوتی ہیں چیزیں۔ اوہو، بات کو سمجھے، لیکن الجھ گئے لوگ۔ مان جائے، جو کسی کو اشارہ نہیں کر دیتے تھے میرا بھائی ہے، پھر انہوں نے گلے کاٹنے شروع کیے، ایک دوسرے کے خلاف مقدمے کیے، عداوتیں روج پکڑ گئی، اور سالوں ملاقاتیں نہیں ہوئی بھائیوں کی بھائیوں کے ساتھ، سالوں ملاقاتیں نہیں ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ دولت بغض پیدا کر گئی، نفرت پیدا کر گئی، خرابی کر گیا سارا ماحول۔ تو یہ عداوتیں ان کو نکالیں، اس کو دل کو صاف کریں۔ اے دل رب سونے دا حجرا تے پا فقیرہ چاہتی ہو، اس پر تھوڑی توجہ دے، اس پر نظر کر، یہاں رب قریب نے آنا ہے، اس پر غور کر۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، میں اور جناب عبداللہ ابن عمر، تو حضور نے فرمایا ابھی تم پر ایک شخص آئے گا۔ حضور وہ کون ہے؟ فرمایا راجل من اہل الجنہ، وہ جنتیوں میں سے ایک شخص ہے، ابھی ایک جنتی آنے لگا۔ جناب انس بن مالک کہتے ہیں سادہ سا بندہ، وضو تازہ کیا ہے تو کپڑا بھی نہیں استعمال کیا، تولیہ بھی نہیں استعمال کیا، پانی داڑھی سے گر رہا ہے، اور جوتے اس نے الٹے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں کہ میرے جوتے نہ لے جائے۔ دو چار باتیں کی، چلا گیا۔ اگلے دن اتفاق سے پھر بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا۔ امام بہقی نے اس کو لکھا ہے۔ یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا راجل من اہل الجنہ، وہ ایک جنتی مرد ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نظر اٹھائی تو وہی کل والا آدمی، مؤدب بڑا ہے، حضور کی بارگاہ میں آیا تو وضو کر کے آیا ہے، اسی طرح پانی کے قطرے ٹپک رہے، ہاتھ میں جوتے تھامے، آ کے بیٹھ گیا، چند باتیں کی، چلا گیا۔ اللہ کی قدرت، حسین اتفاق، تیسرے دن پھر حضور نے فرمایا ایک شخص آنے لگا ہے۔ حضور کون ہے؟ فرمایا راجل من اہل الجنہ، وہ جنتیوں میں سے ایک شخص ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ آیا، بیٹھا، بات چیت ہوئی، ہمیں اس پر بڑا رشک آنے لگا۔ کمال نہیں ہو گئی؟ حضور تو کسی کو اشارتاً جنتی کہہ دیں تو اس کی موج لگ گئی، تو اسے تو حضور نے 3 دفعہ جنتی کہا۔ اتنا بڑا اعزاز اس کو ملا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں وہ جب باہر نکلا تو میں اس صحابی کے پیچھے ہو گیا، میں نے ان سے گزارش کی کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو 3 دن مجھے اپنے گھر میں مہمان نہیں بنا لیتے۔ تو کہنے لگے بسم اللہ، میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوں، روکی سوکھی کھاؤں گا، آپ بھی کھائیے گا، جس ٹوٹے پھوٹے بستر میں سوؤں گا آپ بھی سوئیے گا۔ میں اس کے گھر 3 دن اور 3 راتیں مہمان رہا۔ کیوں؟ میں دیکھنا چاہتا تھا وہ کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے رسول پاک نے 3 دفعہ اسے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ایک تو وہ ضرورت کے وقت بولتا، باقی ٹائم چپ رہتا، اور کوئی خاص عمل نہیں، روٹین کی نماز پڑھتا وہ،
روٹین کے وظائف پڑھتا، میں اس سے زیادہ نفل پڑھتا. میں رات کو تہجد کے لیے اٹھ جاتا، وہ سویا ہوتا. ہاں جب وہ کروٹیں بدلتا نا دائیں بائیں تو پھر اس کی زبان پر میں کوئی اللہ کا ذکر سنتا، وہ سویا رہتا. 3 دن 3 راتیں میں رہا. میں نے اسے کہا میں جاؤں. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں، پر میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے یہ مہربانی کس تعلق سے کی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، ایک شخص دور سے آئے تو مہمان بنے سمجھ میں آتا ہے، اور ایک ساتھ والے محلے سے آ کے کہے آپ کے گھر میں 3 دن رہنا ہے. اس کرم نوازی کا سبب پوچھ سکتا ہوں؟ تو جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اسے کہا بھائی 3 دن تو ہمارے بیٹھے بیٹھے حضور کی بارگاہ میں آیا، اور تینوں دن رسول کریم نے تیرے لیے جنت کا اعلان فرمایا، لیکن یار میں 3 دن تیری ٹو میں رہا. میں چاہتا تھا کہ میں بھی وہ خیر والا عمل تجھ سے حاصل کروں، اور میں بھی کروں تاکہ رب کریم میرے اوپر بھی رحمت فرمائے اور حضور میرے بارے میں بھی جنت کا اعلان کریں. پر میں تو سمجھتا ہوں میں تجھ سے زیادہ نفل پڑھتا ہوں، زیادہ صدقات دیتا ہوں، زیادہ خیرات کرتا ہوں، زیادہ وظائف پڑھتا ہوں. تو کون سا ایسا عمل ہے تو بتلا دے. کہتے ہیں وہ خاموش ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد بولا، کہنے لگا آپ بالکل درست کہتے ہیں، میں کوئی لمبے چوڑے عبادتیں ریاضتیں نوافل نہیں پڑھتا. بس اتنی بات ہے کہ صبح و شام اٹھ کے اپنے دل سے پوچھتا ہوں اللہ کے فضل سے میرے دل میں کسی کے لیے حسد کوئی نہیں، کسی کے لیے بغض کوئی نہیں، یعنی کسی کے لیے عداوت، کسی مسلمان کا بیر میں نے اپنے دل میں پال کے رکھا ہی نہیں. میرا دل بڑا صاف ہے. عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے اٹھ پھر سینے سے لگ، سمجھ آ گئی ہے یہ تیرے دل کی صفائی ہے جس کی وجہ سے رسولوں کے امام نے 3 دفعہ تیرے لیے جنت کا اعلان فرمایا. رسولوں کے امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے لیے 3 دفعہ اعلان جنت فرمایا.